خوراک اور غذائیت کا ہمارے گٹ سے گہرا تعلق ہے، یعنی جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے گٹ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ گٹ آخر ہے کیا۔ ہمارا منہ، غذا کی نالی، ہمارا معدہ، چھوٹی اور بڑی آنت، یہ مل کر ہمارا گٹ بناتے ہیں۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کا اثر نہ صرف ہمارے گٹ پر بلکہ وہ ہمارے گٹ مائکرو بائیوم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ گٹ مائکرو بائیوم یا مائکرو بائیومز کیا ہوتے ہیں۔ مائکرو بائیومز وہ لاکھوں کھربوں مائکرو آرگنزمز ہیں جو ہمارے اندر اور ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، جن میں بیکٹیریا، وائرس، فنگس، پروٹوزوا، ان کے نام تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ ان سب کا ایک الگ ایکو سسٹم ہوتا ہے اور یہ ایک الگ جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور ہر اپنی اس جگہ پہ ان کا ایک الگ فنکشن ہوتا ہے، جیسے کہ گٹ مائکرو بائیومز جو کہ ہمارے نظام انہضام میں رہتے ہیں، اسکن مائکرو بائیوم، ریسپائریٹری مائکرو بائیوم، UTI مائکرو بائیوم اور اورل مائکرو بائیوم۔ مائکرو بائیومز ہماری زندگی میں انتہائی اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے خردبینی جراثیم کا کام ہمارے نظام انہضام میں مدد کرنا، ہمارے نمکیات جذب کرنے میں مدد کرنا، امیون سسٹم کے عمل میں مدد کرنا، ہارمونز اور وائٹامن کی پیداوار میں، اور ہماری ہیلتھی سکن قائم کرنے میں، حتیٰ کہ ہمارے برین فنکشن کو پراپر طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ غذائیت کا ہمارے گٹ پر گہرا اثر ہے۔ یہی غذا ہے جو گٹ مائکرو بائیوم کے توازن کو بناتی ہے یا بگاڑتی ہے۔ مائکرو بائیومز کا ہمارے نظام انہضام پر کیا اثر ہے، یہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ یہ توازن بگڑے تو GIT ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جن میں IBS اور IBD شامل ہیں۔ IBD یعنی کہ انفلیمیٹری باؤل ڈیزیزز اور IBS یعنی کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ یہ بیماریاں ہمارے نظام انہضام میں سوزش اور السر کا باعث بنتی ہیں، اور IBS وہ کنڈیشن ہے جس میں نظام انہضام کے دوران ہماری خوراک جب آنتوں تک پہنچتی ہے تو آنتوں کی موومنٹ بہت تیز یا بہت آہستہ ہو جاتی ہے، جو کہ ہمارے موشنز یعنی پیچز یا قبض کا باعث بنتے ہیں۔ گٹ مائکرو بائیوم امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہمیں الرجیز، آٹو امیون ڈیزیزز، اوبیسٹی، میٹابولک ڈس آرڈرز، مینٹل ہیلتھ، اسکن کنڈیشنز، انفیکشیس ڈیزیزز اور کینسر کا خطرہ رہتا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری غذا گٹ مائکرو بائیوم کو کس طرح سے ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ یہی ہماری غذا اور خوراک ہے جو ہمارے گٹ بیریئر فنکشن کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور اس کی سالمیت کے لیے خطرہ بھی ہے۔ مناسب غذا کا انتخاب ہمارے نظام انہضام کی سوزش کو بڑھا بھی سکتا ہے اور اسے کم بھی کر سکتا ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے انزائمز کو بڑھانے اور گھٹانے اور غذائی اجزاء کو متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ گٹ مائکرو بائیومز یعنی کہ گٹ بیکٹیریا ہمارے جسم میں وائٹامنس اور ہارمون کی پیداوار کو متاثر کرتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وائٹامنس اور ہارمونز کی پیداوار گٹ بیکٹیریا پر منحصر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے کھانے کا انتخاب اور غذائیت ہمارے گٹ اور برین کے درمیان رابطے کو متاثر کرتی ہے۔ خوراک کا ہماری زندگی پر اور ہمارے نظام انہضام پر کتنا گہرا اثر ہے، یہ تو ہم نے دیکھا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے مفید غذائی اجزاء ہیں جو ہماری آنتوں کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے فائبرز یعنی کہ پری بائیوٹکس، پولیفینولز یعنی کہ اینٹی آکسیڈنٹس جس میں سیب، ہماری بیریز، بروکلی، گاجر، چلی پیپر، زیرہ، السی کے بیج اور ڈارک چاکلیٹ، جو کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے پولیفینولز کا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز میں مچھلی، تمام سی فوڈز، نٹس جن میں بادام، اخروٹ، سیڈز جن میں السی کے بیج، چیا سیڈز، پلانٹ آئلز جس میں السی کے بیجوں کا تیل، سویابین آئل اور کینولا آئل شامل ہیں۔ اس کے بعد پرو بائیوٹکس جو ہماری غذا کا اہم جز ہونے چاہیے۔ پرو بائیوٹکس وہ بیکٹیریا ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے، ہماری گٹ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان میں دہی، کمچی، کیفر اور فرمنٹڈ ویجز یعنی کہ
اچاری سبزیاں اور چیز شامل ہے۔ اس کے بعد ہماری غذائیت کا ایک بہت اہم جز جسے ہم وائٹامن ڈی کہیں گے، وہ خوراک جن میں وائٹامن ڈی کثرت سے موجود ہو، زنک کثرت سے موجود ہو، ان کا انتخاب ضرور کیجیے۔ گلوٹامن پروٹین کے ان 20 امینو ایسڈز میں سے ایک امینو ایسڈ ہے۔ گلوٹامن وہ امینو ایسڈ ہے جسے ہم باہر کی خوراک سے تو لے سکتے ہیں، مگر اسے ہمارا جسم بھی بناتا ہے۔ مچھلیاں، سی فوڈ، سرخ بند گوبھی، انڈے، دودھ، دہی، چیز، نٹس، سویا، بیج جیسے کہ السی کے بیج اور لیفی ویجیٹیبلز، ریڈ کڈنی بینز، ان سب میں گلوٹامن پایا جاتا ہے۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو ہماری آنتوں پر منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ ان میں پروسیس شدہ گوشت، شکر، مصنوعی ایڈیٹیوز، ایسی خوراک جن میں فائبر نہیں ہے، شراب نوشی، فوڈ الرجنز اور تیز مسالہ جات شامل ہیں۔ اگر آپ معدے کی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ متوازن خوراک کا انتظام کریں، مناسب پانی پئیں، باقاعدہ ورزش کریں، پرو بایوٹکس اور پری بایوٹکس کا انتظام کریں، نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کریں۔ ایسے سپلیمنٹس ضرور لیں جو آپ کے معدے کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ ایک صحت مند گٹ مائکرو بائیوم کی مجموعی بہبود کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہمیشہ اچھی خوراک لیں اور صحت مند رہیں۔ شکریہ۔